الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین اجمعین ومن تبعهم ووالاهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو تاجدار کائنات حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا. ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث شریف جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور آج جمعہ کے دن کچھ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے، کچھ ہمارے عقائد و اعمال و افکار کی درستگی کے لیے، کچھ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا. رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی عظیم الشان رات ہے جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں. معراج کی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آن واحد میں، ایک پل کے اندر، ایک ہی وقت میں جسم کے ساتھ حالت بیداری میں، جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروایا. پھر بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک معراج کروائی. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کی بارگاہ میں عرش و کرسی جہاں تک اللہ کو منظور ہوا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر چلے. اس سارے سفر کو اسراء یا معراج کہتے ہیں. ہر سال ہم معراج کے موقع پر جمعہ کی خطابات میں بھی اور معراج کی رات میں بھی معراج کے حوالے سے، اسراء کے حوالے سے، اس معجزے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں. واقعات تو بچپن ہی سے سن رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر جو بعض علمی باتیں ہیں، جو بعض ہمارے اصلاح و تربیت کی باتیں ہیں، وہ ہم ہر سال کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم کو سنا رہا ہے اس طرح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقت جو ہے، آپ کی جو حقیقت ہے، وہ آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے. کئی مرتبہ آپ کے سامنے بالخصوص میلاد کے مہینے میں یا میلاد کے بیانات میں، خطابات میں، دروس میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے اپنے ناقص ذہن میں، ناقص فہم میں آنے کے لیے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے 2 مرتبے. کیا ہے بولیے؟ حضور کی ذات کے 2 مرتبے. ایک مرتبہ آپ کا نورانیت والا مرتبہ ہے، ایک مرتبہ آپ کا نورانیت والا مرتبہ ہے، ایک آپ کا انسانیت اور بشریت والا مرتبہ ہے. نہ ہم نورانیت والے مرتبے کا انکار کرتے ہیں،
نہ بشریت والے مرتبے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ دو بھی ہمارے آقا کے مرتبے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے ہمارے آقا کی عظمت و شان کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ نورانیت کا آپ کا مرتبہ کب سے ہے، کب تک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت و دوزخ نہ لوح و قلم، کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ارادہ ہوا کہ میں مخلوق کو پیدا کروں، تو مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے دیکھیے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے سامنے ایک میٹیریل کا ہونا ضروری ہے، بغیر میٹیریل کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ ایک سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں، مثال حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی۔ ایک کارپینٹر کو سامنے آپ لکڑی نہیں رکھے، جیسا اگر آپ اس کو بولیں گے کہ آپ بہترین کاریگر ہے ماشاءاللہ زبردست کرسی بنا کر دیجئے، اور لکڑی اس کے سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ کارپینٹر بغیر لکڑی کے کرسی بنا سکتا کیا؟ وہ کتنا ہی بڑا ماہر کاریگر کیوں نہ ہو، لیکن اس کو میٹیریل کی ضرورت ہے، وہ ایک میٹیریل کا محتاج ہے۔ جب تک وہ اس میٹیریل سے فائدہ نہ اٹھائے وہ کتنا ہی بڑا بہترین کاریگر ہو وہ کرسی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح ایک معمار ہے، ایک مزدور ہے، ایک گھر بنانے والا ہے، ماہر سے ماہر انجینئر ہے، لیکن اس کے سامنے اگر آپ سیمنٹ، اینٹ وغیرہ یہ تمام چیزیں رکھے بغیر اگر اس کو کہیں گے کہ ایک محل یہاں پر کھڑا کر دیجئے تو وہ محل کھڑا نہیں کر سکتا، ایک دیوار بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ محتاج ہے میٹیریل کا۔ اب اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تو بنانے کے لیے کس سے بنانا؟ پھر اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، تو اب مخلوق کو پیدا کرنا تو کس سے پیدا کرنا؟ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ مٹی سے پیدا کرا تو مٹی پہلے سے تھی بول کے لازم آ رہا، حالانکہ مٹی پہلے سے نہیں تھی، پہلے سے تو اللہ تھا، مٹی کو کس سے پیدا کرے پھر؟ تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، کوئی میٹیریل موجود ہی نہیں تھا کائنات میں جس کے ذریعے سے کائنات کو بنایا جائے، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے کسی میٹیریل کا، کسی مادے کا۔ اسی لیے جب محتاج نہیں ہے تو بغیر مادے اور بغیر میٹیریل کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کیا کیا؟ اپنے نور سے ایک نور کو بنایا۔ یہ حضور کے نورانیت والا مرتبہ ہے، اپنے نور سے، اللہ ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا نا، تو اپنے نور سے ایک نور بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک الگ آ گئے، اللہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نور سے بننے کا مطلب اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، اللہ سے نکل کے آگے جیسا بیٹا باپ میں سے نکل کے آتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک سمجھانے کے لیے حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا، یعنی اپنے فیضان سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا کون سا مرتبہ ہے؟ نورانیت والا، بشریت اور انسانیت والا مرتبہ نہیں۔ جب وہ نور کو پیدا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جب تک اللہ چاہا وہ نور اللہ کی بارگاہ میں رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توجہ فرماتے رہے، اس نور کو قابل بناتے رہے، اس کے اوپر اپنے صفات، اپنی تجلیات کو ڈالتے رہے۔ یہ بڑی بڑی اونچی باتیں ہیں، اب سمجھنے کے لیے ہم اتنا سمجھ لیجئے کافی ہے کہ اللہ نے ایک نور بنایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اب اس نور سے اب میٹیریل آ گیا نا، اب تک کیا نہیں تھا؟ کائنات بنانے کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا، لیکن اب ایک نور بنا دیا تو اب آ گیا نا نور۔ اب اس نور سے زمین بنایا۔ اب آپ بتاؤ زمین کس سے بنی؟ مٹی سے بنی کیا؟ نہیں، کس سے بنی زمین؟ آقا کے نور سے بنی۔ آسمان بنانا تھا تو اسی نور سے آسمان بنایا، تو آسمان کا بھی مادہ کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، حدیث میں خبر آئی۔ اسی نور سے پہاڑ بنائے، اسی نور سے جن بنائے، اسی نور سے انسان بنائے، اسی نور سے فرشتوں کو بنایا، اسی نور سے جنت و دوزخ کو بنایا، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ کے علاوہ جو ہے سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے، اور نور محمدی اللہ کے نور سے بنا۔ اب آپ سمجھ رہے نا کچھ نہ کچھ بات۔ تو حضور کا جو نورانیت والا مرتبہ ہے وہ کسی ایک جگہ میں قید نہیں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا ہوا۔ اب جب 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور اوپر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے،
ان کے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اب خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجنا تھا، آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا تھا، آخری رسول کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس نور کو جو حضور کا نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں سے آپ کے انسانی مرتبے کا، بشری مرتبے کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب تک جو لاکھوں سال گزر گئے یہ کون سے مرتبے میں گزرے؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے، جنت و دوزخ کی تخلیق سے بھی پہلے سے، فرشتوں کی تخلیق سے بھی پہلے سے، کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت سے لے کر آقا کا جو نورانیت والا مرتبہ تھا وہ برقرار تھا، ابھی بھی برقرار ہے، تا صبح قیامت برقرار رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی برقرار رہے گا وہ نورانیت والا مرتبہ۔ بشریت والے مرتبے کا آغاز کب ہوا؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن، عام الفیل، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھی والے آئے تھے، اس سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ میں جب آپ کی ولادت ہوئی، یہاں سے آپ کے بشری مرتبے کا آغاز ہوا۔ تو اب آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مرتبے ہو گئے؟ بولیے 2 مرتبے۔ قرآن کبھی اس مرتبے کی بات کرتا ہے، کبھی اس مرتبے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ 2 مرتبوں کی تمیز نہیں ہونے کی وجہ سے ہم خلط ملط کر دیتے، مکس اپ کر دیتے، یہ مرتبے کی بات لے جا کے اس سے ملا دیتے، یہ مرتبے کی بات لے جا کے اس سے ملا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہونے کے ناطے کبھی گفتگو کرتے، کبھی آپ کی حقیقت پر نظر رکھ کے آپ گفتگو کرتے۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے آپ کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جنگ خندق کا موقع تھا، مدینہ کے اطراف گڑھا کھودنا تھا، خندق کھودنا تھا۔ کیوں؟ دشمن جب آئیں گا مدینہ پہ حملہ کرنے تو اس کو مدینہ تک ایکسس نہیں ملنا چاہیے، مدینہ تک وہ پہنچنا نہیں چاہیے، لہٰذا مدینہ کے اطراف گڑھا کھود دیا گیا، خندق، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑی خندق، کہ باہر والا کوئی اندر نہیں پہنچنا۔ ہوائی سفر تو نہیں تھا، ہوا میں اڑ کے وہاں پہنچنے کے لیے ہوائی سفر نہیں تھا، زمینی سفر تھا، تو زمینی سواریاں لے کر، گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، اونٹ ہو، کوئی زمینی سواری لے کر مدینہ کے اندر نہیں پہنچ سکنا، اس لیے اطراف خندق کھود دی گئی۔ خود اس کے اندر آقا علیہ السلام بھی شامل ہے، آپ بھی بنفس نفیس کام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اب میں آپ کو بشریت والا مرتبہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک سے بے حال ہے، بہت زیادہ بھوک و پیاس لگی ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ بھوک ہے کہ اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اور بھوک کے مارے پیٹ اندر چلا گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، لہٰذا میری کمر سیدھی رہے، پیٹ اندر نہ جائے اور مجھ میں کچھ ٹھہرنے کی طاقت آ جائے، اسی لیے میں اپنے پیٹ کو ایک پتھر باندھ کے آیا ہوں۔ آپ پتھر بتاتے ہیں آقا علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ میں بھوک کے مارے بے حال ہو کر ایک پتھر باندھ کر آیا ہوں، دیکھیے اس قدر بھوک لگ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنا جبہ مبارک اٹھا کر بتاتے ہیں، کہتے ہیں تم تو ایک پتھر باندھے ہیں، دیکھو ذرا میرے پیٹ پر کہ میں نے 2 پتھریں باندھا۔ یہ کون سا مرتبہ ہے؟ یہ بشریت والا مرتبہ، یہ عبدیت والا مرتبہ۔ کون سا؟ عبد، بندے والا مرتبہ، عبدیت والا مرتبہ، انسانیت والا مرتبہ۔ اب حقیقت والا مرتبہ، اس کے تعلق سے کبھی آقا گفتگو فرماتے، کبھی وہ بھی سنیے۔ آقا علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ صوم وصال کا کیا مطلب؟ صوم وصال کا مطلب یہ ہے بغیر بیچ میں آپ گیپ دیے کنٹینیو روزے رکھتے چلے جانا، روزے رکھتے چلے جانا، روزے رکھتے چلے جانا۔ ایسا رمضان کے علاوہ کسی اور میں جائز نہیں ہے۔ رمضان میں مسلسل 30 روزے ہیں، اس کے علاوہ سحری بھی نہیں کر رہے ہیں، افطار بھی نہیں کر رہے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایسا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، آقا نے منع فرما دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی نہ سحری نہ افطار، اور پے در پہ روزے چل رہے آپ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی سنت کی پیروی میں بعض صحابہ بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ دیکھو ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم ایسے نچلے لوگ ہیں کہ ہمارے کو حکم آنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، آقا حکم دینے کے بعد بھی اپن عمل نہیں کرتے۔ صحابہ حکم کے انتظار میں نہیں رہتے تھے، دیکھتے تھے آقا کر رہے ہیں بس میں بھی کرنے لگ جاؤں گا۔ ارے تمہارا کو کرو نہیں بولے نا، آقا کر لیے، آقا کا ذاتی عمل ہے، آپ کو کرو تھوڑی بولے، لیکن کرو بولنے کی حاجت نہیں ہے، آقا کرے بس ہم کو نظر آ گئے، بس ہم کو بھی کرنا ہے۔ یہ صحابہ تھے۔ ہم کیسے ہیں؟ دیکھ کے کرنا تو ہے ہی نہیں اپنے پاس، بولے بات بھی کرنے کا نہیں، بول رہے آقا ایسا مت کرو ایسا کرو، تب بھی اپنے کو عمل کرنے کا نہیں ہے، وہ صحابہ تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی پیروی میں، اتباع میں، سنت میں
کئی صحابہ صوم وصال رکھنا شروع کر دیے تو کمزوری آ گئی، انسان ہے، بشری تقاضے ہے، کمزوری آ گئی، جسم میں ایک قسم کی نحافت آ گئی، کمزور ہونے لگے۔ تو آقا پوچھے کیا بات ہے تم لوگ کمزور کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو آقا کے پوچھنے پر صحابہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح صوم وصال رکھ رہے ہیں، بغیر سحری بغیر افطار کے پے در پہ روزے چل رہے ہیں، لہٰذا پیٹ میں کچھ جائے گا نہیں، تو انسانی تقاضا ہے، بشری کیفیت ہے، فطرت ہے انسان کی کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو کمزوری آ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم یہ کام مت کرو، تم کو اجازت نہیں ہے صوم وصال رکھنے کی۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں انکا تواصل، یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہم کو رکھنے سے منع فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ کی اتباع میں صوم وصال رکھیں۔ اس کے جواب میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، کیا فرمایا؟ لست کہیئتکم، اور ایک جگہ فرمایا ایکم مثلی ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، اے لوگو تمہارے اندر میرے جیسا کون ہے بتاؤ؟ میں میرے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور میرا رب مجھے پلاتا۔ یہ کون سے مرتبے کی بات ہو رہی؟ رب کے پاس رات گزارتا ہوں، رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے، کون سا مرتبہ ہے یہ؟ شریعت والا عبدیت والا مرتبہ نہیں ہے، یہ وہ نورانیت اور محبوبیت والا مرتبہ۔ اللہ کے محبوب ہے نا، محبوب ہونے کے ناطے سے اللہ ان کو بڑھاتے چلے جاتا ہے، اللہ ان کی عظمت بیان کرتا چلا جاتا ہے، اللہ آپ کی شان بیان کرتا چلا جاتا ہے، اللہ آپ کو بلند سے بلند مقام عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے ہونے کے ناطے بندے کا کام اونچا اڑنا نہیں ہوتا، بندے کا کام تکبر کرنا نہیں ہوتا، بندے کا کام اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں ہوتا، بندہ ہمیشہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ آپ بندہ ہونے کے ناطے عاجزی کی طرف رہتے ہیں اور اللہ محبوب ہونے کے ناطے آپ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ دو شان، ایک محبوبیت کی بھی شان اور ایک عبدیت کی بھی شان۔ محبوبیت کی شان اللہ ظاہر کرتے چلا جاتا ہے اور عبدیت اور بندگی والی شان آقا ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر جگہ آپ آقا کو دیکھیں گے پستی کی طرف آپ پسند فرمائیں گے، ہر طرف آپ آقا کو دیکھیں گے عاجزی کی بات کریں گے، انکساری کی بات کریں گے، تواضع کی بات کریں گے، کبھی تکبر والی بات آقا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمیشہ محبوب کو اونچا بتاتے رہے گا، محبوب اپنے آپ کو ہمیشہ انکساری اور عاجزی میں بتاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے جو حضور کا مقام بیان فرمایا وہ شان محبوبیت تھی، اور حضور جو اپنے آپ کو ایک بندے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ آپ کی شان عبدیت تھی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اتنی دیر سے میں کیا بتا رہا ہوں؟ ایک شان محبوبیت ہے، ایک شان عبدیت ہے، سمجھ گئے نا آپ بات کو؟ محبوبیت کی شان تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اور زیادہ ان کو بلند مقام عطا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ کوثر عطا کر دیا، امت کی کثرت عطا کر دی، اولاد کی کثرت عطا کر دی، معجزات عطا کر دیے، فضائل عطا کر دیے، خصوصیتیں عطا کر دی، کائنات میں کوئی باقی نہیں رہا، جو کچھ تھا وہ محبوب کو عطا کر دیا۔ یہ شان محبوبیت تقاضا کر دی اللہ سے۔ بات ذرا اونچی ہو رہی لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شان محبوبیت تقاضا کر رہی ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس شان محبوبیت کے تقاضے کے پیش نظر محبوب کو نوازتے چلے جا رہے ہیں، بڑا سے بڑا مقام، بڑا سے بڑا مرتبہ۔ اور ادھر آپ عبد ہیں اللہ کے، مانتے نہیں مانتے اس بات کو؟ اللہ کے بندے ہیں بلکہ مانتے نا؟ ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنے نبی کے معجزات کو دیکھ کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کے کمالات کو دیکھ کر اللہ کی ذات میں شریک کر دیا اپنے نبی کو، نہیں نہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اپنے نبی کو، ہم اللہ میں شریک نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے، اللہ کے صفات میں شریک نہیں کرتے۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی یہ دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ بندے ہونے کی گواہی دے رہے نا، تو ہم بندہ مانتے ہیں۔ جب بندہ ہے تو آپ کے پیش نظر شان محبوبیت نہیں رہتی، کس کے؟ حضور کے۔ حضور اپنی محبوبیت والی شان کو نہیں دیکھ رہے، کیا سمجھ رہے میرا مقام کیا ہے؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، میرا یہ مرتبہ، میرا یہ مقام، کیا سمجھ رہے تم ہوتے کوئی میرے سامنے؟ ایسا نہیں، آپ محبوبیت والی شان کو پیش نظر نہیں رکھ رہے، آپ عبدیت والی شان کو سامنے رکھ رہے۔ آقا علیہ السلام رات رات بھر ٹھہر کر نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر، اپنے 2 رکعت ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے اپن، رات بھر ٹھہر کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، مبارک پیر آپ کے درد ہونے لگ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گوارا نہیں ہوا، کیوں؟ شان محبوبیت ادھر ہے اور شان عبدیت ادھر ہے۔ سمجھ رہے نا دو شان کیسے؟
شان محبوبیت ادھر ہے، شان عبدیت ادھر۔ شان محبوبیت گوارا نہیں کر رہی، محبوب کیسا میرا اس طرح تکلیف میں ہے، اللہ فوراً جبرائیل کو بھیج کے آیت نازل کر دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اے محبوب، ہم جو قرآن نازل کرے آپ کے اوپر، آپ کو تکلیف میں ڈالنے نازل نہیں کرے۔ آپ رات رات بھر قرآن ٹھہر کے نماز میں پڑھتے رہتے، تکلیف میں آ جاتے، پیر مبارک آپ کے درد ہو جاتے، ایسے تکلیف میں پڑھنے تھوڑی ہم قرآن نازل کرے، نہیں، قرآن صرف نصیحت کے واسطے ہم نازل کریں، آپ تکلیف میں مت پڑھیے۔ لیکن محبوب گوارا نہیں کر رہے، کیوں؟ محبوب شان عبدیت کو ظاہر کر رہے، محبوب گوارا نہیں کر رہے، کس لیے؟ کیونکہ محبوب کو کیا ظاہر کرنا ہے؟ عبدیت کو ظاہر کرنا ہے۔ نہیں اللہ، میں تو عبد ہوں، میں تو بندہ ہوں، مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اللہ حضور کے شوق کو دیکھ کر پھر وحی نازل کر کے کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، اے وہ کملی اوڑھنے والے میرے پیارے لاڈلے، ٹھیک ہے آپ میری بارگاہ میں ٹھہر کر عبدیت کو ظاہر کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ اگر میری بارگاہ میں نمازیں پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام یہ کیجیے، قم اللیل الا قلیلا، ارے تھوڑا ٹھہر جائیے، پوری رات ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہرے ہی نہیں، آپ آرام فرمائیں، یہ محبوبیت کا تقاضا ہے۔ لیکن عبدیت کیسے گوارا کرے گی کہ مولا جاگتا رہے اور بندہ سوتا رہے؟ مولا تو جاگتا رہے اور ندا لگاتا رہے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا آؤ مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا آؤ رزق دے دوں، ہے کوئی عمر میں برکت چاہنے والا آؤ برکت دے دوں، مولا تو ندا لگاتا رہے، بندہ غفلت میں سوتا رہے، یہ عبدیت گوارا نہیں کر رہی۔ محبوبیت کہہ رہی ہے محبوب سو جاؤ، اور عبدیت کیا کہہ رہے؟ نہیں مولا سوؤں گا نہیں، دن کا وقت تو تیرے بندوں کے لیے دیا تھا، رات کا وقت تیرے لیے دیتا ہوں۔ اب فرمایا نہیں میں عبادت کروں گا، اللہ فرما رہے اے وہ کملی ہونے والے تھوڑی عبادت کیجیے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا آرام کر لیجیے، تھوڑا اٹھیے، ٹھیک ہے آدھا آرام کر لیجیے، آدھا عبادت کیجیے، ٹھیک ہے پاؤ حصہ آرام کیجیے، باقی کا عبادت کیجیے، ایسا منا رہتے جا رہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا ہے؟ ادھر سے محبوبیت کا اظہار اور ادھر سے عبدیت کا، بندگی کا اظہار۔ آپ بندہ بول کے ثابت کرتے جاتے اور مولا محبوب ہے بول کے ثابت کرتے جاتے، یہ دونوں میں چل رہا۔ اسی طرح کتنے سال گزر گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لا کے تقریباً آپ سمجھیں 51 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 52 سال گزر گئے، 52 سال، اور نبوت کا اعلان ہو کے 12 سال ہو گیا۔ یہ 12 سال کے عرصے میں پہلے کے 40 سال تو آقا کو کوئی تکلیف نہیں، پہلے 40 سال آقا کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ دشمن نہیں تھے، لوگ پورے چاہنے والے تھے، لوگ پورے چاہتے تھے، جہاں امین جہاں صادق بولتے تھے، بڑا امانت دار شخص ہے، بڑا سچ بولنے والا بندہ ہے، بڑا جو ہے محبت کرنے والا بندہ ہے، ایسے 40 سال اپنا بھی غیر بھی سو تعریف کرتے تھے۔ اس وقت کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا، کیونکہ اسلام کی دعوت نہیں پیش کرے تھے۔ جیسے ہی اسلام کی دعوت پیش کیے، کلمہ طیبہ پیش کیے، اپنے رہے، غیر بن گئے۔ اب جو غیر بن گئے وہ تکلیفیں دینے لگے، کوئی آقا کے اوپر معاذ اللہ گندگی اور غلاظت ڈال رہا ہے، اونٹ کا کچرا ڈال رہا ہے، کوئی آقا کو گالیاں دے رہا ہے معاذ اللہ، کوئی جو ہے بے ادبی کر رہا ہے، کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یہ تکلیفیں، مصیبتیں، یہ سب انسان کی فطرت ہے کہ انسان مصیبتوں کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، انسان مصیبتوں کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مصیبت میں کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا زبان سے، میرے کچھ اللہ ایسا کرا کہ ہم نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کرا، بھائی میرے ساتھ ہی چل رہا ہے ایسا کہیں کرا، آپ غلط کام نہیں کرے بلکہ آپ کے ساتھ اللہ ویسا کرا، کیوں؟ آپ کو آزمانے کے واسطے۔ اور ہماری جو آزمائش ہوتی وہ ہمارے ایمان کے حساب سے ہوتی، جتنا ایمان اتنی مصیبت، جتنا ایمان اتنی آزمائش، جتنا ایمان اتنی تکلیف۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں ہے، سمجھنا ہم ایمان والے نہیں ہیں، بڑے آرام سے گزر رہے، الحمدللہ بڑے آرام سے گزر رہے، سمجھ لینا ایمان میں کمی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اگنور کر دیے، چھوڑ دیے، مصیبتیں نہیں دے رہے، آزمائش نہیں دے رہے۔ ایک بیوی ایک شوہر سے نکاح کر لی، نکاح کئی دن گزر گئے، ساتھ رہ رہے، دونوں میاں بیوی محبت سے ہنسی خوشی سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اچانک بیٹھے ایک دن بیوی بڑی میرے کو طلاق دے دیجیے، خلا مانگ لی،
میرے کو طلاق دے دیجیے، میں آپ کے ساتھ اب نہیں بسر کرنا چاہ رہی ہوں زندگی۔ شوہر پریشان ہو گیا، وہ بھی بڑی محبت کرتا تھا، بھائی بات کیا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی نا اتفاقی نہیں، کوئی ناراضی نہیں، پھر بات کیا ہے؟ طلاق کیوں چاہیے؟ خلا کیوں مانگ رہی ہو؟ تو بیوی کہتی نہیں بس مطلب کچھ نہیں، بس میرے کو اپنی زوجیت سے نکال دو۔ اب شوہر پریشان ہو گیا، بڑی محبت بھی کرتا تھا، کیسا کریں کیا کریں، بڑا پریشان ہو گیا، وہ پریشانی کے عالم میں جا رہا، ٹھوکر لگی اور راستے میں گر گیا۔ جیسے ٹھوکر لگی، خون نکلا، راستے میں گر پڑا، فوراً پیچھے سے بیوی دوڑتے ہوئے آ کر کہتی ہے بس اب گھر واپس چلو، اب مجھے کوئی طلاق آپ سے نہیں چاہیے۔ اب یہ اور پریشان ہو گیا، بات سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے، رہتے رہتے اچانک طلاق کا مطالبہ، اور میں جاتے آتے ٹھوکر لگ کے گر گئے تو پھر کیا بات ہے، طلاق نہیں ہونا، واپس چلو کے بولے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بیگم جواب دیتی ہے میں نے یہ سنا تھا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تکلیفیں نازل کرتے ہیں۔ اتنے سال سے آپ کے صحبت میں رہ کے دیکھ رہی ہوں، آپ کے اوپر کوئی تکلیفیں نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آزمائش نہیں، سکون سے زندگی گزر رہی، تو میں سمجھ گئی کہ آپ اللہ پسند آپ کو نہیں کرتا، آپ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا جب ایمان والے نہیں ہیں، اللہ نہیں پسند کر رہا تو میں کیوں آپ کی زوجیت میں رہوں، لہٰذا طلاق دے دو۔ لیکن جب آپ جا رہے تھے ٹھوکر لگ کے گرے، اب یہ آزمائش آئی، یہ تکلیف آئی، یہ مصیبت آئی، اب میں سمجھ گئی کہ ہاں اب ایمان ان کے دل میں ہے، اللہ اس ایمان کے نتیجے میں ان کو ٹھوکر لگا کے آزمایا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مصیبتیں آنے پر ویلکم کرنا چاہیے ان مصیبتوں کا، کیونکہ ایمان والے کے پاس ہی مصیبتیں آتی دوستوں۔ اب میں کیا بات آپ کو بتا رہا تھا، بندہ ہونے کے اعتبار سے جب مصیبتیں آئی آقا علیہ السلام کے اوپر، جیسا ہر بندے کا دل غمگین ہوتا، آقا کا قلب مبارک بھی غمگین ہوا نہیں ہوا؟ انسان کا دل غم میں آ جاتا نا، اور آقا کو اپنا وہ مرتبہ بھی یاد ہے، کون سا مرتبہ؟ نورانیت والا، محبوبیت والا، وہ مرتبہ بھی یاد ہے۔ ارے میں کہاں تھا، کہاں پہ آ گیا، کہاں تھا، اللہ کی بارگاہ میں رہتا تھا، ساری کائنات میرے نور سے بنی، جو تکلیف دینے والے ہیں وہ بھی میرے نور سے ہی بنے، وہ مرتبہ ایسا تھا جہاں چاہا اللہ کی تسبیح تحلیل میں رہتا تھا، یہاں دنیا میں یہ مرتبے میں آ گیا، لوگ ساتھ نہیں تیرے، لوگ پریشان کر رہے، مصیبتیں تکلیفیں، وہ مرتبہ بھی ایک طرف یاد ہے آقا کو، اور دوسری طرف یہ لوگوں کی تکلیفیں بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے دل غمگین ہوتا نہیں ہوتا نا، دل میں تھوڑی سی کیفیت آتی، تھوڑا سا ملال آتا، کیا بات ہے لوگ حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے لوگ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ ساری تکلیفوں سے دل غمگین ہو گیا محبوب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا۔ بندے کا دل جب غمگین ہو گیا، محبوب کا دل غمگین ہو گیا، تو اللہ کو گوارا نہیں ہوا میرے محبوب کے دل کے اندر غم رہے، میرے محبوب کے دل کے اندر پریشانی رہے، میرے محبوب کے دل کے اندر ملال رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے محبوب ٹھیک ہے، آپ کے قلب مبارک کے اندر جو ایک حزن و ملال کی کیفیت آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، آپ کے دل کی تفریح کے لیے، آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، آئیے اب ہم آپ کو ہماری قدرت کے نظارے بتانے کے لیے چلتے ہیں۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اب آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کس لیے معراج ہوئی؟ بندہ بندگی کے اظہار کرتے 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 جب تکلیفیں مصیبتیں ہوئی زیادہ، تو شان محبوبیت یہ تقاضا کرنے لگی کہ اب اس بندے کو اس شان محبوبیت کا ایک نظارہ کرایا جائے۔ اسی لیے بندہ کبھی گزارش نہیں کرا اے اللہ معراج پہ بلا لے، بندہ کبھی گزارش نہیں کرا اے اللہ جنت و دوزخ کی سیر کرا دے، بندہ کبھی گزارش نہیں کرا کہ اے اللہ دنیا والے ایسے تکلیفاں دے رہے اپنی بارگاہ میں بلا لے، نہیں، بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسجد حرام کے اندر آرام کر رہا ہے، بندہ تو راحت میں ہے، بندہ تو محو راحت میں ہے، بندہ تو ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر اس بندے کو نیند سے بیدار کر کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ ایک وہ بندہ بھی تھا جو کوہ طور پہ جا کے اللہ کو دیکھنے کی دعا کرا تھا، ایک وہ بندہ بھی تھا جو خود سے خواہش کا ارادے کا اظہار کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بندے کو یہ جواب ملا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک وہ بندہ بھی تھا جو خود خواہش کر کے گیا تھا، اور ایک یہ بندہ بھی تھا کہ آرام فرما رہے ہیں، خادم کو بھیج کر، سواری کو بھیج کر، خدموں مبارک کو خادم بوسہ دے کر نیند سے بیدار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہے۔
تو آپ کو اللہ کو کیا اظہار کرنا تھا؟ محبوبیت کو اظہار کرنا تھا، اور آپ بندگی کو اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئے، اب حکم ہے اللہ کا، بندہ ہمیشہ اپنے مولا کے حکم کے تابع ہوتا، مولا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ مولا بول دیے براق بھیج دیا، آ جاؤ تو آنا ہی ہے، لہٰذا براق پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ سارے سفر میں اپنی بندگی کو ہی ظاہر کرتے جا رہے، ابدیت کو ہی ظاہر کر رہے۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام، آقا یہاں پہ تشریف رکھیے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، 2 رکعت نماز ادا کر کے، اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا کو نہیں معلوم کون سی جگہ ہے، خود ان کے نور سے بنی سو جگہ ہے، کیسا نہیں معلوم؟ ابدیت کا اظہار کیا ہے؟ ابدیت کا، بندگی کا اظہار۔ اپنے کو نہیں معلوم سبھی معلوم سمجھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تو کوئی کی ایک جنا مسئلہ پوچھتا، ابھی میں بولنے جاتے رہتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے، تو سامنے جو مجلس میں بیٹھے رہتے تو انہیں جواب دے دیتے۔ میں بولا میں جامعہ نظام میں 8-10 سال پڑھ کے بیکار ہو جاتا، خالی کے لیے اتنی محنت کر کے گھر بار کو ماں باپ کو سب کچھ چھوڑ کے پڑھ کے مفتی بن کے سند لے کے بیکار ہے۔ ایسا بیٹھے بیٹھے مسائل بتا دینا ہے تو اپنا پڑھ کے کیا فائدہ؟ نہیں معلوم سبھی بولنے جاتے ہیں اپن، کیوں؟ نفس ہمیشہ کیا چاہتا؟ میرے کو معلوم بول کے ظاہر کرنا چاہتا۔ آقا کا نفس کیسا تھا؟ نفس مبارک تھا، پاکیزہ نفس ہے وہ آقا کا، ہماری طرح غلیظ اور گندا نفس نہیں ہے۔ آقا کیا اپنے معلومات کو ظاہر نہیں کر رہے، اے جبرائیل میرے کو معلوم یہ کیا ہے نہیں پوچھ رہے، اے جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام بتا رہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر مبارک ہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کے یا رسول اللہ یہاں پہ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے، آقا اتر رہے نماز ادا کر رہے، اے جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام جواب دے رہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے، بیت لحم، جو فلسطین کا ایک شہر ہے، یہ بیت لحم ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، لہٰذا یہاں نماز ادا کرے۔ ایسا جاتے جاتے مسجد اقصیٰ کو پہنچ رہے، یہ سارے راستے میں کیا ظاہر کر رہے آپ؟ ابدیت کو ظاہر کر، بندہ، میں اللہ کا بندہ، میں ہمیشہ عاجزی میں رہنا، میں ہمیشہ انکساری میں رہنا۔ جو سارے بندوں سے اعلیٰ ہے وہ اتنا عاجزی کر رہا ہے تو ہمارے کو کتنے عاجزی کی ضرورت ہے؟ جو سارے بندوں سے اعلیٰ ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، جو نبیوں سے اعلیٰ ہے، جو رسولوں سے اعلیٰ ہے، جو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اس بندے کا مقام و مرتبہ ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنا کامل بندہ ہے، اتنے اعلیٰ مقام والا بندہ ہے، جب ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے تو ہمارا تو نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ حقیقت ہے، تو پھر ہمارے اندر کتنی عاجزی جھلکنا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ پہنچے، آقا علیہ السلام بیٹھے، سارے انبیاء، نماز پڑھانا ہے، آقا سامنے سے جا کے میں امام الانبیاء ہوں، تاجدار انبیاء ہوں، میں نماز پڑھا تو نہیں بولے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے رہے، تشریف فرما ہے۔ ہر نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے موقع ملے گا۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے میں تو ساروں کا باپ ہوں، میرے کو موقع ملتا شاید۔ نوح علیہ السلام سوچ رہے میرے کو موقع ملتا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے میں تو والد ہوں کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا باپ والد ہوں، مجھے موقع شاید ملتا ہوگا، اللہ کا دوست ہوں۔ ہر نبی، موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے، عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے، آقا علیہ السلام نے سوچ رہے میرے کو ملتا ہوگا موقع ہوگا۔ کیوں؟ کیا ظاہر کر رہے آپ؟ بندگی کو ظاہر کر رہے، ابدیت ظاہر کر رہے۔ عبد ہمیشہ یہ مقام میں ملتا ہو کہ نہیں سمجھتا، عبد ہمیشہ میں اس قابل نہیں ہوں سمجھتا، لہٰذا آقا ابدیت کے اظہار میں خاموش ہے۔ جبرائیل اعلان کرتے ہیں آج اگر کوئی امامت کرنے کے قابل ہے تو وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا تمام انبیاء پیچھے سب باندھ کے ٹھہر گئے اور آقا علیہ السلام جا کے امامت فرما رہے ہیں۔ پھر یہاں سے چلے کہاں پر؟ ساتوں آسمان پہ چلے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا شان محبوبیت کو کیسا اظہار کروں، بندہ یہ چاہ رہا کیسے شان ابدیت کو اظہار کروں۔ اس مقام پہ گئے بات تھی جس مقام پہ کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی آقا کی کیا خواہش ہے؟ میں تکبر میں نہیں آنا، انانیت میں نہیں آنا، میں بڑے پن میں نہیں آنا، کبریائی میں نہیں آنا۔ یہ پورے مولا کی صفات ہے۔ یہ کس کے صفات ہے؟ تکبر اللہ کی شان ہے، انانیت اللہ کی شان ہے، میں پن اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بندے کی شان یہ ہے تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ بندے کی شان۔ اب اس مقام پہ جانے کے بعد
کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، تیسرا کوئی ہے نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ اب اس مقام پہ جانے کے بعد اس تنہائی میں، اس خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے محبوب اتنی دور سے سفر کر کے آئے، اتنی دور سے آپ میرے خاطر آئے، اتنی دور سے میری بارگاہ میں پہنچے، میں آپ کو محبت بھرے ایک نام سے بلانا چاہتا ہوں۔ محبت بھرے ایک نام سے، آپ غور کرے ہوں گے جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو نام سے نہیں بلاتے، اس کا ایک نک نیم رکھ لیتے ہیں، وہ نک نیم سے بلاتے، محبت والے القاب سے بلاتے، پیار سے بلاتے، ذاتی نام سے نہیں بلاتے۔ قرآن مجید میں یہ انداز ہم کو دیکھنے کو ملتا، موسیٰ علیہ السلام کو بلانا ہے تو اللہ تعالیٰ بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے تو کیسا بولا، اے عیسیٰ، اے داؤد، اے زکریا، اے یعقوب، اے ابراہیم، اے نوح، اے اسماعیل۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آیا قرآن میں علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بلائے، نام سے بلائے۔ لیکن پورے قرآن کی 6666 آیتوں کو کھنگال لیجئے، ایک جگہ بھی قرآن مجید میں یا محمد لکھا ہوا نہیں، اے محمد بول کے اللہ تعالیٰ نام سے کبھی آقا کو قرآن میں نہیں بلائے۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں ہم کو آقا کا نام ملتا ہے، آقا کو آقا کا خطاب ملتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، طٰہٰ، اے انسان، یاسین، اے انسانیت کے سردار، یا ایھا النبی، اے نبی، اے رسول، یہ القاب ملتے ہیں۔ کبھی اے محمد نام سے اللہ تعالیٰ نے بلایا قرآن میں، کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو نام سے نہیں بلایا جاتا۔ تو اب آئے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ بلانا چاہ رہے آقا کو لیکن نام سے نہیں بلانا چاہ رہے، کیونکہ نام سے بلانا کیا ہے، محبوبیت کی شان کے خلاف ہے۔ محبوبیت یہ تقاضا کر رہی کہ نام سے مت بلاؤ بلکہ کوئی ایک پیارا سا لقب دو۔ اب لقب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا۔ نواب میر عثمان علی خان کی طرف دربار سے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لقب ملا، خطاب ملا۔ بادشاہوں کے دربار سے جو ملتا اس کو کیا بولتے ہیں، خطاب بولتے۔ کیا خطاب ملا؟ بادشاہ کیا کرتا، دربار میں نام سے نہیں بلاتا، ایک ایک کو خطاب رکھ لیتا، یہ ان کا خطاب، وہ خطاب سے بلاتا ہوں۔ تو بانی جامعہ نظامیہ کا خطاب کیا دیا، کیا ملا بادشاہ کے دربار سے، فضیلت جنگ۔ کیا ہے؟ ساری فضیلتیں جس کی طرف لوٹ کے جاتی اس کو فضیلت جنگ کہتے ہیں، لہذا فضیلت جنگ۔ اب بادشاہ نام نہیں بولے گا، انوار اللہ فاروقی بول کے، بادشاہ کیا بولے گا، مولانا فضیلت جنگ تشریف لائے، یہ لے کے جا کے مولانا فضیلت جنگ کو دے دیجئے۔ نام نہیں، اس کی جگہ ایک لقب، وہ لقب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ رہتا ہو، وہ لقب بھی کیا رہتا، اعلیٰ سے اعلیٰ رہتا، چھوٹا لقب نہیں رہتا۔ اب آپ بتائیے، بادشاہوں کا جو بادشاہ، کائنات کا پروردگار ہے، جب آپ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نام سے تو بلانا نہیں ہے، اب وہ بڑا سے بڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ، عظیم الشان لقب سے بلانا ہے۔ ایسا لقب سے بلانا کہ اس لقب کے آگے سارے القاب ہیچ ہے، ایسا لقب سے بلانا کہ اس لقب سے اونچا اور کوئی لقب نہیں ہے، ایسا خطاب دینا، ایسا ٹائٹل دینا، جیسا کہ آج پدم شری وغیرہ یہ جو ایوارڈ دیتے، ٹائٹل دیتے نہیں دیتے، یہ جو ایوارڈ دیتے، یہ جو لقب دیتے، ایسا کوئی لقب، ایسا کوئی خطاب کہ آگے اس کے کوئی خطاب ہی نہ رہے، سارے خطابوں کا اعلیٰ و عرفہ، سارے لقبوں سے اعلیٰ لقب رہے، سارے ناموں سے اعلیٰ نام رہے، ایسا کوئی لقب اللہ دینا چاہ رہے۔ محبوب کو ہی پوچھ لے رہے، محبوب آپ بتاؤ آپ کو میں کس نام سے یاد کروں؟ میرے نام، میں اگر کسی نام سے یاد کروں گا شاید آپ پسند فرمائیں نہ فرمائیں، آپ ہی بتا دو میں آپ کو کس نام سے یاد کروں، کس لقب سے پکارو، کس خطاب سے پکارو، آپ کو جو نام پسند ہے وہ فرمائے، محبوب میں آپ کو اسی نام سے پکاروں گا۔ یہ شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ اور ادھر عبدیت کیا چاہتی ہے، بندگی کیا چاہتی ہے، چلو موقع ملا اچھا سے اچھا لقب اپنے لیے لگا لیں گے، اچھا سے اچھا خطاب اللہ سے آج کہلوا لیں گے، رہتی دنیا تک لوگ ایسے بڑے لقب سے یاد کریں گے، ایسے بڑے نام سے یاد کریں گے، جتنا بڑا لقب، جتنے زیادہ القاب اتنا بڑا عالم۔ وہ بیان کرنے آنے دو نہیں آنے دو، نے کون سے مدرسے میں پڑھا، کیسا پڑھا، پڑھنے کا زمانہ کیسا گزرا، کچھ نہیں، تھوڑا چیخ کے بیان کر دیے، لوگوں کو ہنسا دیے، اور جو ہے بڑے بڑے القابات پوسٹر میں لگ گئے، تو ماشاءاللہ بڑے مولانا ہیں بھائی۔ تو آج کل مولانا کا تعین کیسے ہو رہا، ان کے القاب کے ذریعے ہو رہا، پوسٹر میں 2 لائن 3 لائن ان کے القاب ہے تو انہوں بڑے مولانا، مختصر نام آ گیا تو ارے اتنے بڑے نہیں دکھ رہے ہیں، خالی چھوٹا نام ہے ان کا۔ القاب ہونا 2-4 لائن کے القاب ہونا، وہ 2-4 لائن کے القاب کے بعد وہ نام آیا ہے تب وقت نکل جاتا۔
وہ نام مختصر رہتا ہے، القاب اتنے رہتے، تو ہم سمجھتے ہیں بڑے مولانا ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، استاد العلماء ہیں، امام اہل سنت ہے، وہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ سب لگائے تو 5 لائن 3 لائن بننے کے بعد جب نام آتا واقعی بہت بڑی ہستی ہے بھائی، نام لینا بھائی تو 5 منٹ لگ جائے۔ اب آقا بھی سوچ لینا بھائی اتنے موقع اللہ تعالیٰ دے دیا، اب اچھا سے اچھا لقب لے سکتے اللہ کی بارگاہ سے، شان محبوبیت یہ چاہ رہی، بڑا سے بڑا خطاب عطا کیا جائے، اور شان ابدیت کیا بری معلوم ہے، اے اللہ اگر تو کسی نام سے بلانا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر ایک بار بلا، اپنا بندہ کہہ کر ایک بار بلا، ایک بار کہہ دے اے میرے بندے، بس میرے لیے کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اس قول کو پسند فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ کیوں بندہ بولے؟ حضور کی خود خواہش تھی کہ اللہ مجھے بندہ کہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے کر گئی، نہیں بولے پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو معراج کرا، نہیں بولے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو معراج کرا، نہیں بولے کیا بولے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج کرا۔ تو لہٰذا اس سے سبق کیا مل رہا، جب حضور اتنے اعلیٰ و عرفہ رہتے ہوئے بندہ بننا پسند کرتے ہیں تو ہماری نہ حقیقت ہے، نہ کچھ ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، تو ہمارے کو کیوں یہ اعلیٰ اعلیٰ مقام کے پیچھے ہم جانا؟ ہم بھی کون سا مقام پسند کرنا؟ وہی مقام پسند کرنا جو ہمارے آقا پسند کرے۔ کون سا مقام ہے؟ بندہ بننا اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔